अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है, मौसम भी अच्छा है और सियासत तो ज़ाहिर है फिर चलती रहेगी। ये तो चीज़ें साथ-साथ ही हैं। जब तक फितने का खात्मा नहीं होगा पाकिस्तान में, सियासत या पाकिस्तान में कुछ भी कर लें, उस वक़्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक होने की तरफ नहीं जाएँगे। इससे पहले कि हम बाकायदा वीलॉग की तरफ चलें, आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, तरला है, मिन्नत है, वो ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने किया है वो बेल प्रेस वाला बटन कर दें प्रेस, बेल आइकन जो है, ताकि आने वाले वक्त में जो भी वीलॉग अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट्स वो हमेशा आपके प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है। फेसबुक को भी जरूर फॉलो करें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई इमरान खान की इस्लामाबाद में। जिस जज के पास 6 मुकदमात जमानत की दरखास्त लगी हुई थी, इमरान खान ने इस पर ही अदम इत्मीनाद कर रखा था। शायद दुनिया का वाहिद लाडला मुजरम और मुलजम है जिसको जज पर इत्मीनाद नहीं है। शायद दुनिया में ऐसा नहीं होता, ना इससे पहले किया गया। भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बेनजीर साहिबा ने कितने मुकदमे भुगते, नवाज शरीफ साहब जो है वो पता नहीं कौन कौन सी सजाएं पा गए, लेकिन कभी किसी जज पर इत्मीनाद नहीं किया। पता होने के बावजूद सिर्फ इस बना पर, क्योंकि हमें पता है हम बेगुनाह हैं, कोई भी जज हो हमें क्या फर्क पड़ता है इसी चीज पर। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, इस जज पर मुझे इत्मीनाद नहीं, मेरे मुकदमात किसी और जज के पास मुंतकिल कराए जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत ना हो सकी क्योंकि बेंच मौजूद नहीं था। और इधर इसी जज ने इमरान खान को 6 मुकदमात में 19 जुलाई तक जमानत में तुसी दे दी है। यही नहीं, इसके अलावा भी जितने भी 9 मई के मुकदमात में, इनमें से एक दूसरे जज ने भी थोक के हिसाब से रिलीफ दिया है। जिस तरह सिस्टम बेबस नजर आ रहा है, मुझे लगता है इमरान खान मुल्क को किसी दूसरे सानहे से दो चार करेगा, फिर अरबाब इख्तियार की आंखें खुलेगी क्योंकि सहूलतकारी खत्म नहीं हो रही। ये बात समझ से नहीं आ रही जब दुनिया भर का सबूत आपके पास मौजूद है। आपने वो दहशतगर्द पकड़े हुए हैं जिन्होंने 9 मई में दहशतगर्दी की है। आप किसी कीमत पर, किसी सिफारिश पर ना उन बच्चों को और ना उन बच्चियों को छोड़ने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा, हमारा बेटा भी इसमें मुलव्वस होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो जो जाहिर है फौज में एक बड़ा मतलब अपना एक प्रोटोकॉल है, उनकी नवासी को जमानत नहीं होने दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा जी हमने इबरत का निशान बनाना है। जहांगीर तरीन के हवाले से कोई खबर आई कि उनके घर पे कोई बच्ची छुपी हुई थी, आपने उसको भी पकड़ा है। कहां कहां से किस किस को आपने नहीं पकड़ा। इमरान खान के मुकाबले में आकर, इमरान खान की जगह पर आकर होता क्या है, क्या मसला क्या है, क्यों सहूलतकारों को सहूलतकारी से रोका नहीं जा रहा। बंदयाल की समझ आती है, बड़ी ओहदे पर बैठा है, बड़ी कुर्सी पर बैठा है, शायद आप किसी जगह पे उसके ओहदे का, उसके अदारे का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे बैठे जो जज साहबान है, जो मतलब के थोक के हिसाब से इमरान खान को जमानतें दे रहे हैं, जिनको पता है एक एक सबूत उनके सामने है। ना इमरान खान खुद आता है, ना उसके वकील आते हैं, ना तोशाखाना केस में कुछ होता है, ना 9 मई के वाकये में कुछ होता है। और दूसरी तरफ आप हमारे जहनों में एक ही बात बिठा रहे हैं, 9 मई है ये पाकिस्तान का। कौन सा 9 मई है ये, किस किस्म का 9 मई है जिसमें 9 मई के मुजरम को पता होने के बावजूद उस मुल्क में हर वो सहूलत मौजूद है जो किसी आम इंसान को नहीं है, जो किसी आम सियासतदान को नहीं है। लेकिन इमरान खान को एक एक सहूलत मौजूद है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। सवाल तो उठेंगे, हम तो आपसे सवाल करेंगे, सवालों के जवाब आप दें या ना दें ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने इसका सद्देबाब ना किया, इसको ना रोका, तो आप मुल्क को किसी दूसरे मसले में जाता हुआ देख रहे हैं। इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान ना तो इन हालात से निकलेगा, ना मुआशी लिहाज से निकलेगा, ना यहां पर अदम इस्तेहकाम इमरान खान रखेगा। उसका मकसद, उसका एजेंडा ही एक है, पाकिस्तान तबाह करना। और जिसका एजेंडा पाकिस्तान तबाह करना है, समझ नहीं आती कि उसके खिलाफ इतने ढीले सारे क्यों पड़ जाते हैं और उन सहूलतकारों का कोई इलाज इनके पास क्यों नहीं है। सहूलतकारी का ये आलम है कि कल इमरान खान ने बनी गाला में खड़े होकर अपने वकला को कहा तैयार हो जाओ, कल से नई गेम शुरू होने वाली है। सब हैरान थे ये हारा हुआ शख्स कौन सी गेम शुरू कर देगा, लेकिन फिर याद आया इसके चीफ सपोर्टर, चीफ सहूलतकार तो बैठे हुए हैं, वो तो इसकी हर तरह की गेम बना रहे हैं। ये इनकी गेम बनाता है, वो इसकी गेम बनाते हैं। कल इमरान खान के इस जुमले की समझ नहीं आई, लेकिन आज जब नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ तौहीन अदालत की अचानक दरखास्त फाइल हुई,
تو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ گیم ہے جس کا ذکر عمران خان کر رہا تھا. کسی ناملوم شخص نے درخواست دائر کی ہے, کہا ہے کہ دونوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دیے گئے حکم امتناعی کے خلاف ورزی کی ہے. دونوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ملٹری کورٹ کیس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. اب اندازہ کریں کہ لاہوری گروپ اس وقت کتنا خطرناک ہے, چونکہ قاضی صاحب نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا تو غصے میں قاضی صاحب کے خلاف ہی درخواست فائل کرا دی. چیف سہولت کار کی بددیانتی تو یہاں پر بھی پکڑی جاتی ہے. ابھی تک قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی حکومتی درخواست پر فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. یعنی بندیال جاتے جاتے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. یہ ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بندیال ہے اس کو لائٹ نہ لے. یہ آنے والے وقت میں کسی بڑے, دیکھیں عمران خان ایسے ہی نہیں اٹکا ہوا. عمران خان کو پتا ہے کہ بندیال جب تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, بندیال کے جانے کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قابو میں آنے والا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہار ہی نہیں رہا آپ سے. جب تک آپ اس کو ہرائیں گے نہیں, دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. اگر فرض کیا کہ میں یہاں بیٹھا صرف یوٹیوب پر پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کر دوں تو آپ لوگ میرے خلاف سائبر کرائم اور پتہ نہیں کون کون سے مقدمے درج کر دیں گے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیڈیاں کینسل کر دیں گے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری زمینیں گھر جائیداد پاکستان میں قبضے کر لیے جائیں گے کیونکہ ہم نے کسی ادارے کے خلاف سائبر کرائم کیا ہے, یوٹیوب پر بیٹھ کر کوئی اس کے بات کی ہے. تو وہاں پر تو پورے ملک میں آگ لگائی ایک انسان نے. اس انسان نے آپ کے وہ جگہ جلا دی ہیں جن کے بارے میں سوائے اس ملک کے دشمن عناصر سوچ سکتے ہیں, سوائے دہشت گرد سوچ سکتے ہیں. ان ملکوں کا میں نام نہیں لیتا, ان دہشت گردوں کا میں تنظیم نام نہیں لیتے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک ثبوت آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. بجائے اس کو پکڑنے کے جو اس وقت جمہوریہ کے ساتھ کھڑے ہیں, قاضی فائزہ صاحب جو کہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں, موجودہ جو چیف سہولت کار ہے اس کے خلاف کیس آ رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ ایک طرف پوری کی پوری حکومتی مشینری ملک کو مشکل ترین حالات سے پوری کوشش کر رہی ہے, ترلے منت کر رہی ہے, دن رات محنت کر رہی ہے, 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو, احسن اقبال صاحب ہوں یا دوسرے وزراء ہوں, وہ کیا نہیں کر رہے اس ملک کے لیے. اور ایک طرف عمران خان تنہا آپ لوگوں سے بڑھ کر, یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے, یہ اس کو آپ لے کے آئے تھے. سیاستدانوں کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش مت کریں کہ سیاستدان ان کو ارسٹ نہیں کر رہے, سیاستدان ان کو گرفتار نہیں کر رہے. سیاستدانوں نے, آپ نے اتنا کچھ کر لیا, آپ نے اتنا کچھ کر لیا, اتنے ثبوت آپ کے باوجود ہے, پارٹی تباہ کر دی, زیرو کر دیا, اکیلا کر دیا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو سیاستدانوں نے گرفتار کرنا ہے, اس کو رانا ثناء اللہ نے گرفتار کرنا ہے؟ کس نے گرفتار کرنا ہے؟ کس نے بنایا اس کو؟ جنہوں نے بنایا انہوں نے گرفتار کرنا. یہاں پہ قاضی فائزہ صاحب جیسے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف یہ بیٹھ کے سب کچھ کر رہا ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. تالیاں بجانے سے کام نہیں چلے گا جناب. آپ کا لایا ہوا گند ہے, یہ آپ کو ہی صاف کرنا پڑے گا, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے پھر وہی کچھ کرنا ہے, کبھی عمران خان کو آگے رکھ کے ملک چلانا ہے اور کبھی شہباز شریف کو آگے رکھ کے ملک چلانا ہے, تو پھر ملک نہیں چلنے والا. یہ منشور کا حصہ بنانا پڑے گا, ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کو جناب فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی, اور فیصلہ وہ ہو جو سب کے لیے برابر ہو. جب آپ یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے بھی جرم کیا ہو تو اس کو بھی سزا ملے گی, تو پھر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. سب سے بڑی مثال عمران خان ہے. اگر عمران خان کے خلاف کچھ نہ ہوا تو کوئی نہیں مانے گا اس ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے اور ملک سے سیاست, اب ملک کی سیاست سے دخل اندازی بن گئی. اور اگر آپ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا, چاہے کچھ بھی کر لیں. جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف مہرہ بن کر استعمال کیا, نواز شریف کے خلاف اس ثبوت اکٹھے کرنے پر لگا دیا, وہی نواز شریف کے حق میں گوائیاں دے رہے ہیں. شہزاد اکبر بہت بڑی جھوٹی پریس کانفرنس کرتا تھا, آج اس نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کو بے گناہ قرار دیا ہے. کہا کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں, جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ ہمارے خلاف تھے, وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں, ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہیں. شہزاد اکبر نے سارا مدعا جنرل باجوہ پر ڈال دیا ہے, ساتھ ہی اپنی کابینہ کی نالائکی بھی بیان کی ہے. کہا ہے کہ کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی, فیصل واڈا کو ٹافی دے دی. اس نے کہا انکل دستخط کہاں کر رہے ہیں, پی ٹی آئی حکومت میں میرے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں تھا. یعنی مصروف یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل اختیارات تو فرا بی بی اور پنکی پیرنی کے پاس تھے, وہ دونوں ہی کر رہے تھے جو کر رہے تھے, میرے پاس کچھ لینے دینے تھے. ایسے کردار بڑے سامنے آئیں گے آپ کو جو نواز شریف کی بے گناہی کی ثبوت. لیکن کیا فائدہ ہوا ان نواز شریف کے حق میں یہ بیان دینے سے؟ کیا فائدہ کیا ہوگا؟
کیا نواز شریف کے وہ واپس سال کیے جا سکتے ہیں؟ نواز شریف کو جو تکلیفیں دی ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں؟ کیا پاکستان کو دوبارہ 5.8 جی ڈی پہ لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کو اسی جگہ پر جا کر بٹھا دیا جا سکتا ہے جہاں پہ نواز شریف کو ہٹانے کے بعد سب کچھ ہوا تھا؟ ان بیانوں سے کوئی فائدہ نہیں پڑے گا. ہمیں پتہ ہے نواز شریف بے گناہ ہے, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں یقین ہے نواز شریف نے کرپشن نہیں کی. ہمارے پاس پورے ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کبھی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں آپ کی گواہیوں کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں ان سے گواہیاں دلانے کی ضرورت ہے. آپ مہربانی کریں ہمارے حق میں یہ بیان, یہ گواہیاں نہ دیں. ہمیں پتہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جا کے نواز شریف کے حق میں فیصلے دو, یا نواز شریف کے حق میں جو کرنے والے کام ہے وہ دو. مانگو معافی, لاؤ واپس, بٹھاؤ تخت پہ نواز شریف کو, اگر واقعی تم لوگ سچے ہو تو. ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے. لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے فواد چوری سمیت بڑے لوگوں کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے. شہباز گل نے ٹویٹ کیا تھا کہ غدار فارغ کر دیے گئے. فواد چوری کی بیوی نے شہباز گل کو اڑے ہاتھوں لے لیا, کہا خود بگوڑا ہے, فرار ہے, دوسروں پر باتیں کر رہا ہے. حبا فواد نے یہ بھی کہا کہ یہاں رہ کر مقابلہ کرتا, واپس آئے نا, وہاں بیٹھ کر تو باتیں کرنا آسان ہے. شہباز گل کو اب خواتین آئینہ دکھا رہی ہیں, وہ بے شرم آدمی ہے, غیرت نہیں پکڑتا. یہ جی شہباز گل کو اب میں کیا کروں جی شہباز گل صاحب کے بارے میں. یہ وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ جانے اور وہ جانے تو پوندا نے, ہمارا اسے کیا لینا دینا. یہ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کے گرے بان پکڑیں گے, جو بھی کرنا یہ کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دونوں طرف ہی بس میں کیا کہوں, غیرت کی کمی ہے. ہماری ایک خبر کی بہت بڑی تصدیق ہوئی ہے. عمران خان کے دور اقتدار میں ہم بتایا کرتے تھے کہ پرویز خٹک وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, شیروانی چلا کر بیٹھے ہیں, عمران خان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, اور ریحام خان صاحبہ بھی ایسے اشارے دیتی تھی. آج راجہ ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف بات کیا کرتا تھا تو پرویز خٹک مجھے بلا کر ہلہ شیری دیتے تھے, میرا حوصلہ افزائی کرتے تھے. اندازہ کریں کہ خٹک کتنا خواہش مند ہے کہ اس کو وزارت عثمیہ ملے. دوستو یہ سارے کے سارے جو ہے نا, یہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھی, یہ سارے موقع کی تلاش والے سیاستدان ہیں. ان کو موقع چاہیے, اس کے علاوہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی چیز سے. یہ وقتی فائدے کو سوچتے ہیں, جہاں سے ان کو وقت ملے, فائدہ ملے گا, یہ وہیں جائیں گے. ان کو ہر حال میں اقتدار چاہیے, اور ان کو اقتدار میں اعلیٰ عہدے چاہیے. یہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں. ابھی کل کی بات ہے, ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا, اس پہ کچھ تفصیلات آتی ہیں تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے کہ پی ایم ایل این میں آنے کے لیے پرویز خٹک جو ہے پر تول رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بڑا سخت قسم کا اس پہ موقف ہے کہ لوٹے نہیں لینے, اور لوٹے بھی وہ جو آپ کو سٹیج پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہوں. اور ایسے ورکروں کا جنہوں نے 10 سال ان کا مقابلہ کیا, ان اپنی پارٹی کے لیے کانٹوں پر چلے, اپنی پارٹی کے لیے آگ کے کوئلوں پر چلے, اور ان لوگوں نے چلایا. اور آپ ان لوگوں کو آج اپنی پارٹی میں لیں گے تو کیا ہوگا, یہ اس پہ جا کے آگے سے زیادہ بات کریں گے. فی الحال اجازت ہے, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے وہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں, جن دوستوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن پریس کر دیں, اور لائکس اور کمنٹ ضرور کریں, کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس کو ہم لوگ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بہت شکریہ.